کیا کرتا بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز طلبہ، ایس آئی او کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنس کا یہ آخری اجلاس ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جہاں مجھے اس کانفرنس کے افتتاح کی سعادت حاصل ہوئی تھی، وہیں مجھے اس کے آخری اجلاس کے افتتاح کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اجتماعات کی طرح اس اجتماع کو بھی بحسن خوبی اختتام کو پہنچائے اور کانفرنس کی کارروائیوں کو ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے طلبہ و نوجوانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہماری توقع سے کہیں زیادہ اس کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائی۔ چند دنوں پہلے بنگلور میں جو افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا اور جس کے نتیجے میں یہاں کا امن و امان کافی دنوں تک متاثر رہا، اس کی بنا پر یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس کا اثر ہمارے اس اجتماع پر بھی نہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہنگامہ اور اس کے اثرات جلد فروغ ہو گئے، جس میں حکومت کی مستعدی اور پبلک کے سنجیدہ رویے کو خاصا بڑا دخل رہا ہے۔ چنانچہ اس کی بنا پر صرف یہی نہیں کہ اجتماع کی تیاریاں بروقت شروع ہو کر قبل اجلاس مکمل ہو گئیں، بلکہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی متوقع تعداد پر بھی اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوا۔ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ مندوبین کی تعداد کم و بیش 24,000 ہے، لیکن ان کے علاوہ ایک خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کانفرنس کی تمام کارروائیوں میں باقاعدہ شرکا ہی کی طرح حصہ لے رہے ہیں۔ شرکا کی بڑی تعداد تو قریبی علاقوں سے آنے والے حضرات ہی پر مشتمل ہے، لیکن ان کے ماں سوا ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ شریک اجتماع ہیں۔ شرکا کی غالب تعداد طلباء اور نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایس آئی او نے اپنے قیام کی مختصر مدت میں اپنے پیغام کو ان تک پہنچانے میں خاصی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ملک کے مختلف گوشوں سے آنے والے شرکا کی اس کثرت تعداد کے مقابلے میں ان کی سنجیدگی و متانت، ان کا باوقار رویہ، نظم و ضبط اور آداب اجتماع کی پابندی وغیرہ میرے لیے زیادہ خوشکن بات ہے، جس کا ایک قابل قدر نمونہ کل شب میں غیر متوقع بارش شروع ہونے پر آپ سب حضرات کے مشاہدے میں آ چکا ہے۔ بارش شروع ہونے پر یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرکا میں کوئی بھگدڑ نہیں مچی، بارش ہوتی رہی، سرما کی سرد ہوا بھی چلتی رہی، لیکن حاضرین اپنی اپنی جگہ بیٹھے یا کھڑے رہے، اور جب ان کو ہدایت دی گئی تو اس وقت انہوں نے اس ہدایت کی تعمیل میں چٹائیوں کو بطور چھتری اپنے اوپر تان لیا۔ اسی دوران میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی بھی غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے تقریر کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن سامعین اندھیرے میں سرتاپا اشتیاق بنے اپنی اپنی جگہ پر جمے رہے، اور بجلی کے دوبارہ آنے پر اجتماع کی کارروائی پرسکون طریقے پر اختتام کو پہنچی اور شرکا اپنی اپنی قیام گاہوں پر چلے گئے۔ لیکن جب بارش تیز ہو گئی
تو منتظمین کو فکر ہوئی کہ ان کے لیے کسی عارضی جا پناہ کا انتظام کیا جائے۔ باشندگان بنگلور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آنن فانن مساجد، اداروں، شادی خانوں اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور یہاں کے نوجوانوں نے خاص طور سے آگے بڑھ کر اپنے ان مہمانوں کو مختلف مقامات پر منتقل کرنے میں پوری مدد اور رہنمائی کی، جس سے مندوبین کو بہت کچھ سکون و اطمینان نصیب ہوا۔ شرکا کے صبر و ضبط اور اہل بنگلور کی کشادہ دلی اور مہمان نوازی کا یہ جذبہ انتہائی قابل قدر ہے، جس پر دونوں ہی کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر ہے دنیا میں جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن و مشیت ہی سے ظہور میں آتا ہے، اور اس میں اس کی کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کو وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بہت سے کاموں میں بندوں کے لیے ابتلا و آزمائش کا پہلو بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اس سے اکثر سابقہ پیش آتا رہتا ہے، جس کا ایک خاص پہلو ان کی اصلاح تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کل رات جس آزمائش سے ہمیں دوچار ہونا پڑا اس میں ہماری تربیت ہی کا کوئی پہلو اللہ کے پیش نظر رہا ہوگا، اس لیے اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، ان ظاہری قابل تعریف باتوں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس کا یہ پہلو بھی میرے لیے خاصا خوشکن اور باعث مسرت ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات بھی میرے اس احساس میں شریک ہوں گے کہ معنوی حیثیت سے بھی بڑی حد تک کانفرنس کامیاب رہی ہے۔ اس آخری اجلاس سے پہلے اب تک اس کے 8 اجلاس ہو چکے ہیں، جن کے لیے علیحدہ عنوانات تجویز کیے گئے تھے، اور یہ سب عنوانات وہ ہیں جن کا ملک ملت کے حالات و مسائل سے بہت گہرا ربط و تعلق ہے، اور ان عنوانات پر اظہار خیال کرنے کے لیے خاص طور سے ان حضرات کو مدعو کیا گیا تھا جو اپنے علم و فضل کی بنا پر ان پر اظہار خیال کے لیے ہر طرح موضوع مستحق تھے، اور ایسے لوگوں کے انتخاب میں محض ان کے علم و فضل کو معیار ٹھہرایا گیا، قطع نظر اس سے ان کا تعلق مسلمانوں یا غیر مسلموں کے کس گروہ یا جماعت سے ہے، جس کا اندازہ آپ پروگرام پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ اس انتخاب میں ملکی تہذیب کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ بیرون ملک کے متعدد ممتاز اور نمایاں اشخاص کو جو ان عنوانات کے اظہار خیال کے لیے موضوع ہو سکتے تھے شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اور خوشی کی بات ہے کہ سوا ان چند حضرات کے جو کسی واقعی عذر کی بنا پر شریک اجتماع نہ ہو سکے، تمام مدعو حضرات نے ہمارے طلبہ کے دعوت نامے کو لائق پذیرائی سمجھا، اور سفر کی ہر طرح کی زحمتیں اور صعوبتیں اٹھا کر شریک اجتماع ہوئے، اور وہ پروگرام کے مطابق اپنے متعینہ اوقات میں اپنے زرعی افکار و خیالات سے سامعین کو استفادے کا موقع عطا کیا۔ ایسے تمام حضرات کا شکریہ منتظمین کانفرنس کی طرف سے تو ادا کیے ہی جائے گا، لیکن میں بھی تنظیم کے سرپرست کی حیثیت سے ان کی خدمت میں پیشگی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔